کیا اللہ بہترین نہیں ہے جو آہ سنتا ہے اس شخص کی, اس انسان کی جو غم میں ہے, جو اتنا زندگی سے اک چکا ہے, جس پر اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں, اتنے ٹیسٹ اور ٹرائلز آ چکے ہیں کہ اکیلے میں رونے میں اس کے منہ سے آہ نکل جاتا ہے. ایک بھائی مجھے ملے, کہتے ہیں کہ بس اب تو بس ہو گئی, اور اب اکثر میرے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ بس اب میری بس ہو گئی. تو یہ کون سن رہا ہے ان کی آہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں. کیا اللہ سے بہترین کوئی ہے جو اپنے بندوں کی تنہائی میں آہ کو سنتا ہے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کیا کوئی اور ہستی سن سکتی ہے وہ آواز؟ یونس علیہ السلام کی آواز سمندر کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی, اندھیروں کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی. تو دیٹ از اللہ. لٹل ڈو یو ریممبر. تم لوگ بھول جاتے ہو, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو, اور شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ ہیٹس یو. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے, یا تیرے تو بہت گناہ ہیں, یا تو اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سے بات کر سکے. تو اللہ سے دوری, اللہ تعالیٰ سے انسیکیورٹی, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا, جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا, لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے. یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے, جنرس ہے. اس نے تجھے بنایا, فیشن کیا, پروپورشن کیا, تجھے شیپ دی, جس طرح اس نے ول کیا تجھے شکل دی. پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرتے ہیں. تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے تمہیں؟ تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان ہو. تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں, اگر اچھے سے پڑھی جائے, تو 6 سے 7% دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے, جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا, یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی. اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے. 5 times a day اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls us, ہمارے فائدے کے لیے. یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا. میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز, اربوں کھربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں, ہر ایک آرم کی لینتھ پہ, جو اللہ کی حمد کنٹینیوسلی بیان کر رہا ہے. So یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. O mankind, what has deceived you concerning your Lord, the most generous. یقین. اور میں تو سمجھتا ہوں وسیم بھائی کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں نا, وہ اللہ کی ذات پہ یقین دلانے کے لیے تو آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. انسان پہ کبھی کبھی ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا. دس از ویئر, جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو اگر یہ چیزیں ہوتی نا وسیم بھائی, تو کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے, اللہ کی پاور کا ہمیں کیسے احساس ہوتا؟ بالکل. اشفاق احمد صاحب کی بات سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہا کہ اشفاق صاحب کوئی زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں. تو کہتے ہیں چلے وہی دے دیں. کہتے ہیں اگر تم اپنی موت آسان کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو. اللہ. تو جو اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلہ نہیں کرتے, وہ شکر کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں, تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچیں جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ کا دیا ہوا غم وہ بھی کسی وجہ سے آیا ہے. جی ہاں, وہ اللہ کے قریب کرنے آیا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں. پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مخلوق کا گلہ خالق سے, خالق کا گلہ مخلوق سے, اور پھر وہ نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے اور وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو بس بہترین حل یہی ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی, اللہ سنگے جیون بازی. کیا بات. تو بس یہی فارمولہ ہے. اور غم, انگزائٹی, ڈپریشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں بعض اوقات نا,
تو ڈپریشن بھی اگر اس کو ہم ایب نارمل سیڈنس بول دیں تو ایب نارمل سیڈنس یہی ہے کہ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں جو فرق کا نام ہے وہ غم ہے. سبحان اللہ. جیسے میرے پاس نا یہ سٹوریز ہیں کیونکہ مجھے میرے پیشنٹس نے بڑا حوصلہ دیا لوگوں کو, کیونکہ میں اس کو بھی ایڈمٹ کروں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں پیشنٹ, یہ دو طرفہ ہوتی ہے. مجھے ایک ڈاکٹر کا جملہ بڑا پسند ہے کہ یہ جو کنسلٹیشن ہوتی ہے نا, یہ دو پروفیشنلس کی میٹنگ ہوتی ہے. زبردست. ٹھیک ہے, تو اس میں اس دن ایک صاحب آئے, انہوں نے اپنی سٹوری بتائی کہ میرا 14 سال کا جو ہے بیٹا تھا جو کہ اسپیشل تھا, جو نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا, اور وہ ڈوب گیا. اور اس بات کو کافی ٹائم ہو گیا, لیکن جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اللہ کا گلہ تو نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کہ نہیں, قرآن پاک میں تو باپ کی بیٹے سے محبت کو اللہ نے بڑا پسند کی ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو بیٹا یاد آتا ہے آپ کو اللہ یاد آتا ہے؟ کہتے جی بڑا. تو میں نے کہا یہ در تو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے. تو پھر وہ کہتے جی ہاں مجھے اللہ نے ابھی پوتے بھی دے دیے اور نواسے بھی دے دیے. میں نے کہا اصل میں نا ہم وہ پرانی چیزوں پہ اڑے رہتے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے. جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے. اصل میں جو مضمون تھا نا وہ تھا ڈپارچر کا. ہم ارائیول کو لے کے بیٹھے ہیں, ہماری ساری پرابلمز اس دنیا سے ریلیٹڈ. صحیح بات. اتنے اس کے ساتھ الجھ گئے ہیں کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا. ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کو نہیں سمجھ سکے تو ہم مرے بغیر موت کو کیا سمجھیں گے؟ جسے ہم موت سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ عین زندگی ہو. تو یہ ساری باتیں اور یہ وقت کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے اللہ نے اس لیے گزارا تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں. میرے پاس کوئی انگزائٹی والا آئے تو میں اس کو پراپر توجہ سے سنوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں سنا گیا تھا. بندہ جب خود پین میں ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی نرم پڑ جاتا ہے. یہ اٹس سو ریفریشنگ ٹو ہیئر کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر ٹاکنگ اباؤٹ اسپرچویلٹی اینڈ گیٹنگ نیئرر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ریئلی آئی ایم ویری انسپائرڈ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, جزائے خیر دے.